السلام علیکم پیارے ناظرین، میں شیر یار ہوں اور آج ہم سورہ زمر کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فائدہ مند لگے گا۔ اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ایک یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ دو بے شک ہم نے یہ کتاب ٹھیک طور پر آپ کی طرف نازل کی ہے، پس تو خالص اللہ ہی کی فرمانبرداری مد نظر رکھ کر اسی کی عبادت کرتین۔ خبردار، خالص فرمانبرداری اللہ ہی کے لیے ہے جنہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا ناشکر گزار ہو چا۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ اللہ ایک بڑا غالب ہے۔ 5 اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ خبردار، وہی غالب بخشنے والا ہے۔ 6 اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کی بیوی بنائی، اور تمہارے لیے 8 نر اور مادہ چارپایوں کے پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ 7 اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ 8 اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ کہہ دو اپنے کفر میں تھوڑی مدت فادح اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ 9 کیا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو؟ کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ 10 کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے اچھا بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ 11 کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں۔ 12 اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بنوں تیرا۔ کہہ دو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ 14 کہہ دو میں خالص اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ 15 پھر تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے جان اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارہ میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یہ سری خسارہ ہے۔ 16 ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ یہی بات ہے جس کا الف للے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ 17 اور جو لوگ شیطانوں کو پوجنے سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری ہے، پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ 18 جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ 19 پس کیا جسے عذاب کا حکم ہو چکا ہے نجات والے کے برابر ہے؟ کیا آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ 20 لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ 21 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی مختلف رنگوں کی اگاتا ہے، پھر خوب ابھرتی ہے، پھر آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ 22 بھلا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے۔ سوجن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ 23
अलिले ही ने बेहतरीन कलाम नाल किया है, यानी किताब बाहम मलती जलती है, इसकी आयत दोहराई जाती हैं जिससे खुदा तरस लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल याद अलाव की तरफ रागिब होते हैं। यही अलिले की हिदायत है, इसके ज़रिए से जिसे चाहे राह पर ले आता है और जिसे अलिले गुमराह कर दे इसे राह पर लाने वाला कोई नहीं। 24 भला जो शख्स अपने मुंह को क़ियामत के दिन बुरे अजाब की सपर बनाएगा और ऐसे जालिमों को हुक्म होगा जो कुछ तुम किया करते थे इसका मज़ा चखो। 25 उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, फिर उन पर इस तरह अजाब आया कि उनको खबर भी ना हुई। 26 फिर अलिले ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मज़ा चखाया और आखिरत का अजाब तो और भी ज्यादा है, काश वो जानते। 27 और हमने लोगों नून गुन्ना के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसाल बयान कर दी है ताकि वो नसीहत पकड़ें। 28 वो अरबी ज़बान का बेऐब कुरान है ताकि ये लोग डरें। 29 अलिले ने एक मिसाल बयान की है, एक ग़ुलाम है जिसमें कई ज़िद्दी शरीक हैं और एक ग़ुलाम सालम एक ही शख्स का है, किया दोनों की हालत बराबर है, सब तारीफ़ अलिले ही के लिए है मगर इनमें से अक्सर नहीं समझते। 30 बेशक आपको भी मरना है और उनको भी मरना है। 31 फिर बेशक तुम क़ियामत के दिन अपने रब के यहाँ आपस में झगड़ोगे। 32 फिर इससे कौन ज़्यादा जालिम है जिसने अलिले पर झूठ बोला और सच्ची बात को झुटलाया जब उसके पास आई, किया दोज़ख में काफिरों का ठिकाना नहीं है। 33 और जो सच्ची बात लाया और जिसने उसकी तस्दीक की वही परहेज़गार हैं। 34 उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उनके रब के पास मौजूद होगा, नेकोकारो नून गुन्ना का यही बदला है। 35 ताका अलिले उनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो उन्होंने की थीं और अलिले उनको उनका अजर दे उन नेक कामों के बदला में जो वो किया करते थे। 36 क्या अलिले अपने बंदे को काफ़ी नहीं और वो आपको उन लोगों से डराते हैं जो उसके सवा हैं, और जिसे अलिले गुमराह कर दे तो उसे राह पर लाने वाला कोई नहीं। 37 और जिसे अलिले राह पर ले आए तो उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, किया अलिले गालिब बदला लेने वाला नहीं है। 38 और आगे अब उनसे पूछें आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वो ज़रूर कहेंगे अलिले ने। कह दो भला देखो तो सही जिन्हें तुम अलिले के सवा पुकारते हो, अगर अलिले मुझे तकलीफ़ देना चाहे तो क्या वो इसकी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, या वो मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो इस मेहरबानी को रोक सकते हैं। कह दो मुझे अलिले काफ़ी है, तवक्कल करने वाले इसी पर तवक्कल किया करते हैं। 39 कह दो ए मेरी कौम तुम अपनी जगह पर काम किए जाओ, मैं भी कर रहा हूं, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा। 40 कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर दे और किस पर दायमी अजाब उतरता है। 41 बेशक हमने अब पर यह किताब सच्ची लोगों नून गुन्ना के लिए उतारी है, फिर जो राह पर आया सो अपने लिए और जो गुमराह हुआ सो वो गुमराह होता है अपने बुरे को, और अब उनके जिम्मेदार नहीं है। 42 अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है और उन जानों को भी जिनकी मौत उनके सोने के वक्त नहीं आई, फिर उन जानों को रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म फरमा चुका है और बाकी जानों को एक मियाद मुय्यन तक भेज देता है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करते हैं। 43 क्या उन्होंने अल्लाह के सवा और हिमायती बना रखे हैं, कह दो किया अगरचे वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हों और ना अक्ल रखते हों। 44 कह दो हर तरह की हिमायत अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन में इसी की हुकूमत है, फिर इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। 45 और जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनके दिल नफरत करते हैं, और जब उसके सवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। 46 कह दो ये अल्लाह आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले हर छपी और अखली बात के जाने वाले तो ही अपने बंदों में फैसला करेगा इस बात में जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। 47 और अगर जालमों के पास जो कुछ ज़मीन में है सब हो और इसी कदर उसके साथ और भी हो तो क़यामत के बड़े अजाब के मुआवजा में देकर छूटना चाहेंगे, और अल्लाह की तरफ से उन्हें वो पेश आएगा कि जिसका उन्हें गुमान भी न था। 48 और बुरे कामों की बुराई उन पर ज़ाहिर हो जाएगी और आन को वो अजाब के जिस पर हंसी किया करते थे पकड़ लेगा। 49 फिर जब आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम इसे अपनी नेमत अता करते हैं तो कहता है ये तो मुझे मेरी अक्ल से मिली है, बल्कि ये नेमत आजमाइश है, वलीकुन उनमें से अक्सर नहीं जानते। 50 बेशक यही बात वो लोग कह चुके हैं जो उनसे पहले थे, पस उनके नाकाम आया जो कुछ वो कमाते रहे। 51
پھر ان پر ان کے اعمال کی برائی آ پڑی اور ان میں سے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں عنقریب ان کو بھی برے نتائج ان برے عملوں کے پہنچیں گے اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں 52 اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی روزی کشادہ کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں نونغونہ کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں 53 کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے چون اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی 55 اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو 56 کہیں کوئی نفس کہنے لگے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا 57 کہنے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں ہوتا 58 کہنے لگے جس وقت عذاب کو دیکھے گا کہ کاش مجھے میسر ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں 59 ہاں تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھیں سو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو منکروں میں سے تھا 60 اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ ان کے منہ سیاہ ہوں گے کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے 61 اور اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا جو شرک و کفر سے بچتے تھے انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے 62 اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے 63 آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں 66 کہہ دو اے جاہلو کیا مجھے اللہ کے سوا اور کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو 65 اور بے شک اب کی طرف اور ان کی طرف وہی کیا جا چکا ہے جو اب سے پہلے ہو گزرے ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے 66 بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور جس کے شکر گزار رہو 67 اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور یہ زمین قیامت کے دن سب اسی کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتی ہے 68 اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یکائک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے 69 اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جاوے گی اور نبی اور گواہ لائے جاویں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جاوے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا 70 اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں 71 اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف گرو گرو ہان کے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے اس کے داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے کہیں گے ہاں لیکن عذاب کا حکم علم ازلی میں منکرو نونغونہ پر ہو چکا تھا 72 کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہو گے پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیسا برا ٹھکانہ ہے 73 اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ گروہ لے جانے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پا پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے اس کے داروغہ کہیں گے تم پر سلام ہو تم اچھے لوگ ہو اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ 74 اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہی رہیں پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا 75 اور اب فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد دیکھیں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے النمل ٹپ چینل دیکھنے کے لیے شکریہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں